چونکہ میلاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانے کے اس موقع پر بہت سارے لوگ بڑے بڑے اعتراض کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ انہوں نے کہاں سے نکال لیا ہے، اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں شریعت کے اندر۔ وہ اس سے آگے بڑھ کر بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، حرام ہے۔ جن کی حیا اور زیادہ گئی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک۔ میں تو ان سب کے لیے خلوص قلب سے ہدایت کی دعا ہی کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو سب سے پہلے میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں نے قرآن پاک پیش کیا تھا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم فرما دو کہ لوگو، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ملنے پر یا آنے پر چاہیے کہ خوشی منائیں، اور یہ خوشی جو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے آنے کی یہ لوگ منائیں گے، یہ اس تمام مال و متاع دنیاوی سے ان کے حق میں زیادہ فائدہ مند ہوگی جس مال و متاع کو اپنی دنیا کے لیے وہ جمع کرتے ہیں۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کا یہ مقالہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا کہ یہاں جو فضل و رحمت ہے، اس سے مراد قرآن بھی لیا گیا ہے، اس سے مراد شریعت بھی لی گئی ہے، اس سے مراد سنت نبوی بھی لی گئی ہے، اس سے مراد دین اسلام بھی لیا گیا ہے، اور اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے اس کو بھی لیا گیا۔ پھر یہ بتایا کہ تھانوی جی نے یہ کہا، اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کو یہاں پر فضل و رحمت سے مراد لیا جائے کہ جس کی خوشی منانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ اجمع تفاسیر ہے، سب سے زیادہ کامل اور مکمل تفسیر ہے، اور ایسی تفسیر ہے کہ باقی ساری تفسیریں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ مطلب یہ انہوں نے کہا، حضور کو اگر مراد لے لو، سرکار کی ذات کو، اس فضل و رحمت سے جس کی خوشی منانے کا حکم دیا گیا، تو قرآن کا آنا جو ہے وہ بھی اس میں داخل ہو گیا، کیونکہ حضور تشریف لائے تو قرآن بھی آیا حضور کے ذریعے سے، سرکار کی زبان سے۔ اگر سرکار کو مراد لے لیا جائے، شریعت مطہرہ جو ہے وہ خود بخود شامل ہو گئی، کیونکہ شریعت مطہرہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے ترکیب پاتی ہے، بنتی ہے۔ اسی طرح اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فضل و رحمت سے مراد لیا جائے، سنت جو ہے وہ بذات خود اس کے اندر خود بخود داخل ہو جاتی ہے، کیونکہ سرکار تشریف لائے تو سرکار کی سنت بھی آئی۔ جب سرکار تشریف نہ لاتے تو نہ قرآن آتا، نہ سنت آتی، نہ شریعت آتی، اور نہ ہی دین اسلام آتا۔ اب سرکار کی ذات کو مراد لے لو تو یہ سب اس میں داخل ہو گئے کہ سرکار تشریف لائے تو قرآن بھی آیا، سرکار تشریف لائے تو سنت بھی آئی، سرکار تشریف لائے تو شریعت بھی آئی، سرکار تشریف لائے تو دین اسلام بھی آیا۔ اور سب سے جامع قسم کی یہ تفسیر ہے، یہ تھانوی جی نے کہا۔ اور تھانوی صاحب نے اس کے بعد پھر یہ کہا، حد یہ ہے جب سے دنیا شروع ہوئی تب سے لے کر اب تک، اور پھر اب سے لے کر تا یوم قیامت اور قیامت کے بعد بھی، جس قدر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دنیا میں آئیں، لوگوں کو ملیں یا مل رہی ہیں آج یا آئندہ ملیں گی، یہ سب کے سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہے۔ پھر کہا کہ حد یہ ہے
کہ 2 وقتہ روٹی جو ہم کھا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں، تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہی ہمیں مل رہی ہے۔ تو اس لیے اگر سرکار کی ذات کو اس فضل و رحمت سے آیت میں مراد لے لیا جائے تو باقی اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں جو بھی ہیں وہ ساری خود بخود اس کے اندر شامل ہو گئی۔ یہ تو آیت کریمہ کی تفسیر ہوئی نا، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالدرایا، اپنی عقل سوچ سمجھ سے قرآن پاک کی تفسیر شرعی قوانین اور شرعی ضابطوں کی روشنی میں جو کی جائے، وہ تھوڑا سا اس سے ذرا ایک قدم اور آگے اٹھائیں تو یہ تفسیر بالروایت بھی بن جاتی ہے اور یہ خصوصی تفسیر بھی بن جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ بہت سارے مفسرین کرام نے امام محدث امام ابو شیخ اصبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کی سند کے ساتھ تفسیر نقل کی ہے اس آیت کریمہ کی، اور وہ یوں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ کو پڑھا اور پڑھ کر اس فضل و رحمت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں اللہ پاک نے جس فضل و رحمت کی خوشی منانے کا حکم دیا ہے، فرماتے ہیں ہوا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ اب مولوی اشرف علی تھانوی کی بات نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایک جلیل القدر اہل بیت کے اندر پیشوا اور امام اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معزز شاگرد کی یہ بیان کر کی ہوئی تفسیر ہے کہ جنہوں نے قرآن پاک اور اس کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں جس فضل و رحمت کی خوشی منانے کا اللہ پاک نے حکم دیا وہ فضل و رحمت کون ہے؟ فرماتے ہیں ہوا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضرت امیر المومنین مولا کائنات مولائی سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انہی امام ابو شیخ الاصفہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سند کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر جس فضل و رحمت کے آنے کی خوشی منانے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے تو وہ فضل و رحمت جو ہے وہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ ہوا نبی اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو اب تو سوچنے ساچنے کی باتیں جو ہیں وہ ساری بالکل ایک دم ختم ہو جانی چاہیے۔ اب تو صراحتاً سرکار کے 2 جلیل القدر صحابیوں سے جن میں سے ایک خلیفہ راشد بھی ہیں، یہ تفسیر آ گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم لازم پکڑو، بسنتی میری سنت کو، وسنت الخلفاء الراشدین اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، المہدیین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں خلیفے، ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ پھر فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، اس بات پر اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ داڑھوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑنا جو ہے یہ ایک محاورہ ہے، یہ نہیں کہ ضرور وہ داڑھوں کے اندر چیز رکھ کے تو اس کو پکڑنا ہے، مگر یہ تو امر واقعی ہے نا کہ اگر کوئی رسی ہو، کوئی کپڑا ہو، کوئی چیز بھی ہو، اگر آدمی اگلے دانتوں کے اندر پکڑ لے تو اس کو کھینچنے والا چھڑا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ دانت جو ہیں وہ ٹوٹ بھی جائیں اس کے کھینچنے کی وجہ سے، لیکن جب پیچھے تک جو ساری داڑھیں ہیں ان ساری داڑھوں کے ساتھ چک مار لے کسی چیز کو آدمی اور زور سے پکڑ لے تو اب کس کی مجال ہے کہ اس کو چھڑا سکے، کیونکہ وہ داڑھیں اس طریقے سے تو ان کا کنٹرول ایسا ہے کہ وہ داڑھیں جو ہیں وہ
وہ ٹوٹتی نہیں ہے اس طرح کہ ایک داڑھ کے پیچھے دوسری ہے، دوسری کے پیچھے تیسری ہے، چوتھی ہے، پانچویں ہے، اس طریقے سے وہ داڑھیں جو ہے نا آگے پیچھے وہ ایک لائن بنی ہوئی ہے اور اس طرح وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتی چلی جاتی ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے محاورے کے مطابق فرمایا عضو علیہا بالنواجذ، میری سنت اور میرے صحابہ کرام کی جو سنت ہے اس پر یہ داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس بات کو محفوظ کر لیں اچھی طرح۔ تو خلیفہ راشد ہیں یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بتایا کہ اس آیت میں فضل الرحمت سے مراد جناب سیدنا نبی اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ان کی خوشی منانے کا ہی اس آیت کریمہ کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ تو اب تو یہ عمومی تفسیر کے مقابلے میں یہ ایک خصوصی تفسیر بھی ہو گئی۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ پہلا تو تھا قرآن میں سے تو ہم نے بطور نمونہ صرف ایک آیت پیش کر دی۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ سارا قرآن پڑھ کے سنا دوں، بس ایک بات ہو گئی تو کافی ہو گئی۔ اور اس کے بعد ہے سنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ سرکار کی حدیث پاک۔ تو آؤ اس سلسلے میں ہم حضور کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے کے لیے آپ کے صحابہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں اور اس کے علاوہ صحاح ستہ کی کئی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے، اور اگر زیادہ حساب لگایا جائے تو حدیث پاک کی بے شمار کتابوں کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوموار شریف کے دن کا روزہ رکھنے کی حکمت پوچھی گئی کہ حضور سوموار شریف کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے باقاعدگی سے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ سرکار اس کی کیا وجہ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، حکمت کیا ہے اس میں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لِأَنِّي فِيهِ وُلِدتُّ وَفِيهِ أُنزِلَ عَلَيَّ، آپ فرماتے ہیں اس وجہ سے سوموار کے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے کہ اسی دن کے اندر ہمارا میلاد پاک ہوا تھا اور اسی دن کے اندر ہم پر نبوت کی وحی کا آغاز ہوا۔ اب آپ سمجھ گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں سے کئی حضرات اور بہت سارے اولیاء کرام اس امت کے اندر بے شمار افراد ہیں کہ جو سرکار کے اس فرمان کی وجہ سے یہ ہر سوموار شریف کا روزہ باقاعدگی سے رکھتے ہیں۔ تو اب یہ سوال، میں ابھی نو عمر تھا تو جہلم کے اندر غیر مقلد وہابی جو ہے نا، جو اہل حدیث کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، ان کا بہت بڑا ایک مناظر تھا جس کا نام تھا حافظ میرا مناظرہ طے ہوا۔ کئی دنوں سے پہلے سے یہ ہوتا کہ انہوں نے ایک اشتہار چھاپا جس میں اہل سنت و جماعت کو مناظرے کے لیے چیلنج کیا۔ میرے وہاں پر شاگرد تھے تو انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ ایسا ہوا ہے تو اب فرمائیے کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چیلنج قبول کا اشتہار آپ بھی دے دیں۔ تو یہ ایک اشتہار پھر ادھر سے ادھر سے نکلتا، ایک ادھر سے نکلتا، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، یہ تقریباً 8-10 اشتہار فریقین کی طرف سے نکلے اور بسوں پر بھی لگا دیے گئے، ویگنوں پر لگا دیے گئے، دوسرے شہروں تک پہنچا دیے گئے۔ لہٰذا اس مناظرے کے اندر اتنا رش ہوا کہ کوئی حد اور شمار نہیں۔ وہاں یہ وہابیوں کا بہت بڑا مناظر محدث جس کا نام تھا حافظ عبد القادر روپڑی، یہ میرے ساتھ شرائط مناظرہ طے نہ کر سکا۔ شرائط مناظرہ کے اندر اس نے سخت شکست کھائی، آگے پھر کیا بڑھنا تھا۔ تو اس موقع پر جس وقت ہم لوگ مناظرہ فتح کرنے کے بعد نکلے، اور خدا کی شان دیکھو کہ مسجد بھی اہل حدیث کی مسجد تھی، اس میں یہ مناظرہ ہوا تھا۔ ہم لوگ وہاں چلے گئے ہوئے تھے، وہ سوچتے تھے انہوں نے تھوڑے ہی ادھر آنا ہے، ہم چلے گئے تھے وہاں۔ تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد
خلقت اتنی بار مسجد سے، اتنی خلقت کے حد نگاہ تک خلقت ہی خلقت، اور سب بے تاب اور بے چین کہ ہمیں کچھ بتایا جائے، کچھ پتہ چلے کہ اندر کیا ہوا۔ تو ان کو یہ اعلان کیا گیا کہ جو مسجد ہے کالج والی، اس مسجد میں آپ لوگ پہنچ جائیں جو وہاں سے کوئی 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ تو وہاں پر ہم انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ سارا کچھ بتائیں گے کہ اندر کیا ہوا۔ تو وہاں پر لوگوں نے مجھے اٹھا لیا کاندھوں پہ اور ایک قدم بھی چلنے نہیں دیا وہاں تک۔ وہاں پھر باقاعدہ میں نے خطاب کیا، اور اپنے خطاب کے اندر میں نے یہ میلاد شریف کے ثبوت دینے شروع کیے۔ تو ان میں سے ایک ثبوت یہ حدیث میں نے پڑھ کے سنائی سوموار شریف کا روزہ رکھنے کی۔ اس پر ایک صاحب کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ اس حدیث پر وہ اعتراض کرتے ہیں، وہابی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ روزہ ہی رکھا ہے نا سرکار نے اپنی ولادت کے یاد میں، اور روزہ جو ہے یہ تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو حضور نے اپنی ولادت جو ہے اس کا گویا کہ شکر جو ہے وہ ادا کیا۔ تو اس میں جو تم جشن مناتے ہو یا خوشی مناتے ہو، اس خوشی منانے کا ثبوت کیا ہے؟ اس بندہ گناہگار نے فوراً جواب میں یہ کہا، سنو کہ شکر جو ہے وہ فرع ہے کس چیز کی؟ خوشی کی، اور خوشی فرع ہے حصول نعمت کی، یعنی پہلے نعمت ملتی ہے پھر آدمی خوش ہو جاتا ہے، آدمی کو خوشی ہوتی ہے، اور جب خوشی ہوتی ہے تو پھر آدمی نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ کبھی ایسا ہوا کہ کسی شخص کے سر پر جوتے پڑے ہوں، وہاں ان کے مناظرے کا جو صدر تھا اس کے سر پر جوتے بھی پڑے تھے، تو کسی کے سر پہ جوتے پڑے ہوں اور وہ ہاتھ اٹھا کے الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے میرے سر میں جوتے پڑے۔ میں نے کہا کہ کبھی کسی نے سنا ہے ایسا کوئی کہتا ہو؟ تو لوگوں کو پتا تھا وہ اندر جو جوتے پڑے ہیں وہ واقعہ بہت مشہور ہو چکا تھا۔ تو خدا کی قدرت، لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ سرکار کا میلاد یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، ایسی نعمت کہ سب نعمتوں سے بڑی نعمت، اور ایسی نعمت کہ باقی ساری نعمتیں اسی کے صدقے میں ہیں۔ تو اس نعمت کے ملنے پر جیسا باقی مخلوق نے خوشی کی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی ولادت کی خوشی تھی، یقیناً خوشی تھی، کیونکہ یہ نعمت ہے اور نعمت پر خوشی ہوتی ہے۔ اور جس وقت سرکار خوشی محسوس فرماتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کی بنا پر یہ شکریہ ادا کرنے کا یہ ایک طریقہ کار بنا لیا کہ ہفتے میں، ہر ہفتے میں ایک بار ہم روزہ رکھ کر تو ہم اس خوشی کا اظہار اور نعمت کے ملنے کے بعد، خوشی حاصل ہونے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرنے کا یہ ایک ایسا طریقہ بناتے ہیں کہ لوگ تو اعتراض کریں گے کہ یہ سال کے بعد آپ میلاد شریف کیوں مناتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر میرے غلام یہ بتائیں گے لوگوں کو کہ دیکھو سرکار نے تو اپنا میلاد شریف ہر ہفتے میں ایک بار منایا ہے، یہ سنت ہے۔ سنت میں اور بھی بہت ساری چیزیں داخل ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے کہ جس سے شریعت ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اجماع امت۔ اس کا مطلب میں نے یہ بتایا تھا کہ امت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ماہرین شریعت ہیں وہ کسی زمانے کے اندر کسی ایک مسئلے پر اتفاق کر لیں، اس کو کہتے ہیں اجماع امت۔ تو اب یہ اجماع امت کی باری آ گئی۔ ویسے تو یہ کہ یہ جب قرآن میں یہ مسئلہ آ گیا تو اب آگے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، ہم تو یہ صرف فضل و احسان کے طور پر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سنت ہے، ایسی محبوب سنت ہے کہ اس کی بنیاد قرآن میں بھی موجود ہے، اس کی بنیاد سنت نبی میں بھی موجود ہے، اس کی بنیاد اجماع امت کے اندر بھی موجود ہے، اس کی بنیاد قیاس شرعی کے اندر بھی موجود ہے۔ اتنی پیاری سنت۔ لیجئے جی، اس وقت میرے ہاتھ میں یہ ایک کتاب ہے جی، یہ کتاب کا نام ہے بیان المیلاد النبوی،
اس کا مصنف کون ہے؟ اس کے مصنف مشہور محدث امام ابن جوزی ہے۔ محدثین کے اندر بہت بڑے محدث تھے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ہم اثر ہوئے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی، ان کی پیدائش سن 510 ہجری میں ہوئی ہے اور وفات ان کی 597 ہجری میں ہوئی۔ اس زمانے کے اندر آپ نے یہ کتاب لکھی۔ یہاں سے دیوبند کے بہت بڑے عالم مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کا جھوٹ بھی پکڑا گیا، جو فتاوی رشیدیہ کے اندر انہوں نے یہ جھوٹ لکھا ہے کہ 7ویں صدی ہجری کے اندر میلاد شریف شروع ہوا۔ جی کب شروع ہوا؟ 7ویں صدی ہجری کے اندر میلاد شریف شروع ہوا۔ یہ اس نے لکھا ہے، فلاں فلاں نے شروع کیا اس کو، اور وہ یہ یوں تھا اور وہ یوں تھا اور وہ یوں تھا۔ تو یہ ان کی جو یوں ہے نا، یہ ساری ختم ہو گئی۔ یہ امام ابن جوزی ہیں، 7ویں صدی ہجری سے بہت پہلے، 510 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے، 597 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے بیان المیلاد النبوی، یعنی میلاد نبوی شریف کا بیان اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے۔ اور وہ 7ویں صدی ہجری والے جو ہیں، ذرا ان کا بھی خیال کرنا، اپنے گروہ کے اندر، اپنے فرقے کے اندر ان کا بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ ان کا جھوٹ بھی پیش نظر رکھیں۔ انہوں نے جھوٹ بولتے ہوئے کیا کہا کہ 7ویں ہجری میں یہ میلاد شریف منانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ علامہ ابن جوزی اس کتاب کے صفحہ نمبر 58 میں لکھتے ہیں، وقد بسط الکلام فی ترغیب مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد پاک منانے کی ترغیب میں بہت تفصیل کے ساتھ علماء نے گفتگو کی ہوئی ہے۔ فلا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجیء مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ سرکار کے میلاد پاک منانے کے سلسلے میں بڑا تفصیلی کلام ہمارے اکابر بزرگوں نے یہ فرمایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں فلا زالا، تو ہمیشہ ہی سے رہے ہیں، لا زالا ہمیشہ ہی سے رہے ہیں، کون؟ اہل الحرمین شریفین، حرمین شریفین کے جو اہل ہیں، رہنے والے ہیں، یعنی کعبہ شریفہ کے پاس رہنے والے، یعنی مکہ کے رہنے والے، اور مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے۔ فلا زال اہل الحرمین الشریفین، تو ہمیشہ ہی سے رہے ہیں حرمین شریفین کے رہنے والے مسلمان، والمصر والیمن والشام، اور مصر کے رہنے والے مسلمان، اور یمن کے رہنے والے مسلمان، اور شام کے رہنے والے مسلمان، وسائر بلاد العرب، اور عرب شریف کے تمام شہروں کے رہنے والے مسلمان، من المشرق والمغرب، مشرق سے لے کر مغرب تک کے مسلمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی محفل جو ہے اس کا اہتمام کرتے رہے ہیں اور اس کے اندر جمع ہوتے رہے ہیں۔ وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ ہلال شہر ربیع الاول۔ اب 7ویں صدی ہجری والا جھوٹ جو ہے وہ پکڑا گیا ان کے شیخ الطائفہ کا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ہی سے یہ سب مسلمان ہیں جی، مکہ والے، مدینہ والے، مصر والے، یمن والے، شام والے، اور تمام عرب کے شہروں والے، یہاں تک کہ مشرق سے لے کر مغرب تک کے مسلمان جو ہیں وہ ہمیشہ سے رہے ہیں۔ یحتفلون، اکٹھے ہوتے، جمع ہوتے، بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل میں۔ وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ ہلال شہر ربیع الاول، اور ربیع الاول شریف کے مہینے کا چاند نظر آنے پر خوشیاں مناتے رہے۔ چاند نظر آتا تو خوشی سے ہاں جی
خوشی سے پھول نہ سماتے یہ مسلمان. وَيَغْتَسِلُونَ، اور وہ اس میلاد شریف کو منانے کے لیے تازہ غسل کرتے. وَيَلْبِسُونَ بِالثِّيَابِ الْفَاخِرَةِ، اور نئے نئے اور اچھے اچھے خوبصورت کپڑے جو ہیں وہ پہنتے اس موقع پر. وَيَتَزَيَّنُونَ بِأَنْوَاعِ الزِّينَةِ، اور قسم قسم کی آرائش اور زیبائش جو ہے وہ کرتے. مختلف قسم کی زیبائش یا آرائش جو ہے اس کے کرنے کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے. وَيَتَطَيَّبُونَ، اور خوشبو کا استعمال کرتے کثرت کے ساتھ. وَيَكْتَحِلُونَ، اور اپنی آنکھوں میں خوشی کی وجہ سے سرما لگاتے. وَيَأْتُونَ بِالسُّرُورِ، اور خوشیاں مناتے. یأتون بالسرور، اور سرور مناتے، خوشیاں مناتے. فی ہذہ الایام، ان دنوں میں، ربیع الاول شریف کے دنوں میں. وَيَبْذِلُونَ عَلَى النَّاسِ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْمَضْرُوبِ وَالْأَجْنَاسِ، اور ہمیشہ ہی سے دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں وہ اس مہینے کے اندر جو کچھ ان کی ملکیت میں نقد مال ہوتا یا اس کے علاوہ ان کی ملکیت میں پھل یا جنس ہوتی، جنس سمجھتے ہیں نا، یہ اناج وغیرہ یہ ہوتے، تو ان کو یہ دوسرے مسلمانوں کے اوپر خوشی میں خرچ کرتے. ہمیشہ ہی سے یہ کام کرتے آئے مسلمان. وَيَهْتَمُّونَ اهْتِمَامًا بَلِيغًا عَلَى السَّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیشہ ہی سے مسلمان مشرق و مغرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے بیان کرنے کے لیے اور اس کو سننے کے لیے اہتمام بلیغ کرتے. اہتمام بلیغ کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ اہتمام کرتے، بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے، اور بہت زیادہ اس کے لیے ساز و سامان جو ہے وہ جمع کرتی اور کوششیں اپنی جو ہے وہ کرتے. پھر وہ آگے فرماتے ہیں وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا، اور اس محفل میلاد کے کرنے اور اس کے اندر شمولیت کرنے اور اس مہینے کی خوشی منانے کے صلے میں یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اجر پاتے. وَفَوْزًا عَظِيمًا، اور عظیم عظیم کامیابیاں فرماتے. عظیم عظیم کامیابیوں کا مفہوم یہ ہے کہ یہ مدتوں سے مسلمانوں کا یہ وتیرہ چلا آیا ہے کہ جو کام مشکل ہونا اور آدمی پھنسا ہوا ہو کہ یہ کام ہونا چاہیے تو اس کام کے لیے وہ انتظار کرتا کہ میں ماہ ربیع الاول شریف آتا ہے تو اس کے اندر میں سرکار کا میلاد شریف کروں گا. ہاں جی، تو مولا کریم یہ میری منت ہے اس کام کے ہونے کے لیے، تو مولا کریم میرے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا. اور اس طرح ایسے رکے ہوئے کام جو ہے نا ان کے پایہ تکمیل تک پہنچ جانے میں بہت بڑی کامیابی یہ حاصل کرتے. آج بھی یہ بات مجربات میں سے ہے. اگر کسی شخص کے ہاں اولاد نہیں ہے، یا اولاد تو ہے بچیاں مگر بیٹا نہیں ہے، یا اس طرح کوئی اور معاملہ ہے پھنسا ہوا، اڑا ہوا، رکا ہوا، تو اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد پاک اپنے گھر کے اندر کرنے کی منت مان لو. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا وہ کام ہو جائے گا سرکار کے میلاد پاک کی برکت سے. اور لوگوں نے بڑے بڑے فائدے سے اٹھائے. پھر فرمایا ابن جوزی نے، محدث ابن جوزی نے سن 510 ہجری میں پیدا ہوئے اور 597 ہجری میں فوت ہوئے. جی اب میں کیا کہوں، اتنے بڑے شیخ الطائفہ کا، اتنے بڑے ان کے عالم کا جھوٹ پکڑا گیا. کہتا ہے کہ 7ویں صدی ہجری میں یہ میلاد کا کام جاری ہوا ہے، اس سے پہلے دنیا میں کہیں نہیں تھا. آؤ دیکھو امام ابن جوزی یہ 510 ہجری کے بعد بیٹھ کے تو وہ کیا لکھ رہے ہیں. انہوں نے یہاں سے کلام شروع کیا ہے فلا زال اہل الحرمین شریفین، ہمیشہ ہی سے حرمین شریفین والے، مصر والے، شام والے، یمن والے،
مشرق سے لے کر مغرب تک تمام جہان کے مسلمان ہمیشہ ہی سے سرکار کے میلاد کا اہتمام کرتے چلے آئے ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ۔ پھر یہ لکھتے ہیں وَمِمَّا جُرِّبَ عَنْ ذَلِكَ، اور محفل میلاد شریف جو ہے اس کے منانے کے سلسلے میں جو تجربہ میں بات ثابت ہوئی ہے، تجربے سے ثابت ہوئی ہے، وہ یہ ہے وجد فی ذالک العام کثرت الخیر والبرکت مع السلامت والعافیہ، کہ اس محفل میلاد شریف کے منانے کی برکت سے اس پورے سال میں کثرت کے ساتھ خیر، بلائی، رزق اور برکت اور سلامتی جان و مال کی اور عافیت، آرام، وسعت رزق اور رزق کے اندر وسعت اور کشائش، وازدیاد المال والاولاد والاحفاد، اور مال اور بیٹوں بیٹیوں اور پوتوں پوتیوں اور نواسوں نواسیوں کے اندر برکت کے ذریعے، اور اسی طرح دوام الامن والامان فی البلاد والامصار، اور علاقوں میں اور شہروں میں امن و امان قائم رہنا، والسکون والقرار، اور سکون اور چین، فی البیوت والدار، گھروں میں، ببرکت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود شریف کی برکت کی وجہ سے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تجربہ کی گئی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔